روح و ریحان و جنت نعیم، خوشبودار پھول۔ رضی اللہ عنہما قال، وہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پلے باندھ لی۔ حفظتو کا کیا مطلب ہے یہاں؟ یاد کر لی نہیں۔ وہ جو میرا ایک کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں حفظ قرآن کے مفہوم میں ایک حدیث آئی ہے کہ حفظ قرآن کا مفہوم صرف الفاظ رٹ لینا نہیں ہے، الفاظ حافظے میں محفوظ ہوں، اس کے معانی فکر کا جز بن جائیں، اس کا عمل سیرت و کردار کا جز بن جائے، تب آپ نے اپنے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا۔ ہمارے یہاں حافظ وہ کہلاتا ہے جسے الف کا نام بے پتہ نہ ہو اور بس فر 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 جو ہے وہ قرآن پڑھ دے، وہ حافظ۔ لیکن یہ اصل حافظ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ حفظ تو میں نے محفوظ کر لی، محفوظ کر لی لفظاً بھی، محفوظ کر لی اپنے کردار میں بھی، اپنی سوچ میں بھی، اپنے فکر میں بھی۔ وہ بات کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس شے کو جو تمہارے دل میں خلجان پیدا کر دے، اور اختیار کر لو اس کو جس سے دل میں خلجان نہ ہو۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ شک۔ لا ریب فیہ، راب یریبو، شک۔ اب شک سے خلجان ہوتا ہے۔ یہ حدیث در حقیقت جو ہم پڑھ چکے ہیں، حلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ اسی کی ایک شرح ہے۔ ظاہر بات ہے مشتبہات میں شک رہے گا، شک رہے گا تو خلجان ہوگا، پتہ نہیں میں کھا تو بیٹھا ہوں جائز بھی تھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، خالص قانونی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، قانون تو یہی ہے۔ لیکن ایک ہے وہ حلال جس کا حلال ہونا ثابت، ایک وہ حلال جو اس وجہ سے قانوناً حلال ہے کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ دونوں حلال برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جو فرمایا جو چیز تمہارے ذہن میں خلجان پیدا کر دے، دل میں طبیعت میں تشویش پیدا کر دے، اسے چھوڑو۔ وہاں کیا مثال دی گئی تھی کہ ہر بادشاہ کا ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اس کے اگر عین کنارے پر کوئی پہنچ جائے گا تو اس کی بھیڑیں بکریاں جو ہے وہ بادشاہ کے محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائیں گی، ضبط ہو جائیں گی۔ لہذا دور رہو، فاصلے پر رہو، اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کری، وہی بات ہے۔ لیکن اس میں جو نقطہ ہے فلسفے کا وہ بڑا اہم ہے۔ اصل میں قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیرو میٹر ہر انسان کے اندر نصب کر رکھا ہے، اسی کے حوالے سے لفظ منکر ہے اور اسی کے حوالے سے لفظ معروف ہے۔ فطرت انسانی نیکی کو پسند کرتی ہے، نیکی کو تحسین کرتی ہے، چاہتی بھی ہے کہ نیکی کی طرف بڑھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ نفس نے اس کی ٹانگیں گھسیٹ لی ہو، نفس امارہ نے، لیکن یہ کہ فطرت چاہے گی، اور جب غلط کام کرے گا نفس امارہ کے حکم کے تحت تو طبیعت کے اندر خلجان ہوگا، یہ میں نے کیوں کیا، ضمیر جو ہے ملامت کرے گا۔ تو گویا کہ اٹس اے ووٹ آف کانفیڈنس in human nature and human conscience، کہ بری شے وہ ہے کہ جس سے طبیعت میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے، تشویش پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ کا اپنا فطری بیرومیٹر بتا دیتا ہے کہ یہ شے اچھی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، چاہے کسی مفتی نے فتویٰ ہی دے دیا، اور میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ولی عہد کا، کہ چاروں فقہوں کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا جان بچانے کے لیے شراب پینی جائز ہے، چاروں کو بلا دیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟
اس کے بغیر نہیں دے سکتا. نہیں. اور یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کیا یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں. فرمایا اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جائے. شراب نہیں پی، جان دے دی. یہ کانفیڈنس فطرت انسانی کے اندر. وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي. اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، چاہے تمہیں کسی مفتی کا فتویٰ مل چکا ہو، لیکن دیکھو اندر آپ کا کانشنس کیا کہہ رہا ہے، آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. ظاہر بات ہے حرام کو آپ اپنے کانشنس کے حوالے سے حلال نہیں کر سکتے. یہ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو مشتبہات میں ہے، بیچ میں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بے معنی ہو، بے مقصد ہو، لا حاصل ہو. یہ حدیث ہمارے منتخب نصاب میں جو تیسرے حصے کا پہلا درس ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، در حقیقت اس کی شرح ہے کہ انسان کے پاس یہ زندگی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک امانت ہے. اس کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج جو نکلنے وہ اٹرنل زندگی پر پھیلے ہوئے. تو نتیجے کے اعتبار سے ہماری یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹرنل ہے. آپ نے ایک محدود وقت میں جو کام کیا اس کا نتیجہ غیر محدود عرصے پر پھیلا ہوا نکلے گا، تو اصلاً پوٹینشلی تو یہ آپ کا لمحہ غیر محدود ہو گیا نا نتیجے کے اعتبار سے. اب اس کو لگنا چاہیے یا تو واقعتاً کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کی ضرورت ہے کھانے کے لیے کچھ کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، کوئی دکان ہے، اس میں بھی آدمی اپنی ضروریات کے دائرے کو وسیع نہ کرتا چلا جائے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اسی کو بڑھانا مقصود نہ بنا لے، اسی کا پجاری نہ بن جائے. ایک بہت ہی پیارا شعر ہے حضرت بے دل کا، عبد القادر میرزا عبد القادر بے دل، اور یہ بہت پسند تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، پڑھتے رہتے تھے. ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات ہر چما درکار داریم اکثرش درکار نیست. یہ ہمارا لالچ ہے، ہماری ہرس ہے کہ جو قناعت نہیں کرنے دیتی. ورنہ اے بے دل، ہم نے اکثر وہ چیزیں جو کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا وہ ضروری نہیں ہے. ہرس قانے نیست بے دل ورنہ در کار حیات، زندگی کے سارے معاملے کے اندر